ایک افسانہ سنیے۔ افسانے کا عنوان ہے آئینے میں محصور۔ لاہور کی دوپہر تھی اور سورج جیسے شہر پر پگھلا ہوا سونا بہا رہا تھا۔ میں نے ماہر نفسیات کے کلینک کے شیشے کے دروازے کو دھکا دیا تو ایک عجیب سی بات ہوئی۔ شیشے نے میری شبیہ کو ایک لمحے کے لیے روک لیا، جیسے میں اس میں پھنس گیا ہوں۔ اندر قدم رکھتے ہی میں نے محسوس کیا جیسے وقت کی رفتار بدل گئی ہے۔ کسی ناقابل یقین احساس نے میرے دماغ کو یوں جھنجھوڑا جیسے کوئی اندر سے بے قرار ہو اور کسی دیوار کے ساتھ ٹکرایا ہو۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا یہ سب صرف تخیل ہے یا حقیقت کا ایک حصہ؟ آپ کا ہی انتظار تھا، ڈاکٹر ماجد نے کہا۔ ان کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے پرانا آئینہ، سطح پر تو نیاپن، لیکن گہرائی میں زمانوں کی دھول جمی ہوئی۔ میں نے وہ کرسی منتخب کی جو دیوار کے پاس رکھی تھی۔ جیسے ہی میں اس پر بیٹھا، مجھے محسوس ہوا جیسے کرسی نے میری نبض تھام لی ہو۔ اچانک ایک انجانی گونج، جیسے میرے اندر کوئی راز ہلکورے لے رہا ہو۔ ذہن میں ایک آواز گونجی، تمہارا اصل چہرہ کون ہے؟ تو بتائیے، ڈاکٹر نے قلم اٹھایا۔ آپ نے فون پر کچھ خوابوں کا ذکر کیا تھا، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے جو دیکھا ہے وہ صرف خواب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، وہ حقیقت سے زیادہ حقیقی محسوس ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کل رات میں نے جو خواب دیکھا تھا کہ میں انارکلی بازار میں کھڑا ہوں، اچانک تمام دکانیں اپنی جگہ بدلنے لگی ہیں۔ آرٹیفیشل جیولری کی دکان والا پھول بیچنے لگا ہے اور کپڑوں والا کتبے۔ پھر مجھے وہ نظر آئی جو ایک ایسی دکان سے نکلتی ہے جس پر لکھا ہے چہروں کا کاروبار۔ انٹرسٹنگ، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ میرے قریب سے گزری تو ہر شاپنگ ونڈو میں اس کا عکس مختلف تھا۔ کہیں وہ بوڑھی تھی، کہیں بچہ، کہیں پر پرندہ۔ اور آپ کا خیال ہے یہ سب حقیقی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے گہری سانس لی۔ مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں سالوں سے بھلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بتائیے، ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ میں 12 سال کا تھا جب میرے والد صاحب مجھے اپنے ساتھ کام پر لے گئے۔ وہ پرانے لاہور میں ایک اینٹیک شاپ چلاتے تھے۔ ایک دن ایک نایاب آئینہ آیا جو دور مغلیہ کا بنایا ہوا تھا۔ والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ یہ بہت قیمتی ہے اور میں اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ میں نے آنکھیں بند کیں جیسے وہ منظر پھر سے میری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا ہو، لیکن تجسس نے مجھے پکڑ لیا۔ جب والد باہر گئے تو میں نے وہ آئینہ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ آئینہ چھوٹ گیا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ میرا گلا بھر آیا۔ میں نے ڈر کے مارے وہ ٹوٹا آئینہ ایک پرانی الماری کے پیچھے چھپا دیا۔ جب والد صاحب نے پوچھا تو میں نے انہیں مذاقاً کہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ وہ دن تھا اور آج کا دن وہ آئینہ کبھی نہیں ملا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ اسی رات سے میرے وہ عجیب خواب جو ہیں وہ شروع ہوئے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہر رات میں ایک ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جس میں میرا چہرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر ٹکڑے میں میری ایک مختلف شکل ہوتی ہے، کبھی بچہ، کبھی بوڑھا، کبھی پرندہ، جیسے میری اپنی شناخت اسی دن ٹوٹ کر بکھر گئی ہو اور اب اس لڑکی کا تازہ اضافہ ہوا ہے۔ میرے اندر ایک اور جنجناہٹ کا حملہ ہوا، جیسے میرا دم گھٹنے لگا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔
اور میرے دماغ میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک نئی آواز ابھری، کیا تم حقیقت سے بھاگ رہے ہو یا تمہیں اپنی حقیقت کا علم ہے؟ ڈاکٹر نے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے لاہور میں ایک روایت تھی، جب کوئی اپنا چہرہ بھول جاتا تھا تو وہ بادشاہی مسجد کے سامنے آئینوں والے بازار میں جاتا تھا۔ وہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو چہرے پہچانتے تھے، بیچتے تھے۔ میں چونکا، یہ کہانی ہے یا حقیقت؟ کون جانتا ہے، انہوں نے پراسرار انداز میں کہا۔ لاہور میں تو ہر کہانی حقیقت بن جاتی ہے اور ہر حقیقت کہانی۔ کمرے کا ماحول تیز ہوا کی طرح بدلنے لگا، دیواریں لرزنے لگیں اور مجھے اپنی ہی آواز گونجتی سنائی دی، تم کون ہو؟ کیا تمہارے اندر کا آئینہ ثابت ہے یا شکستہ؟ ایک لمحے کے لیے میں نے محسوس کیا جیسے کمرے کی دیواریں پتلی ہو گئی ہیں اور باہر کی آوازیں اندر آنے لگی ہیں۔ مگر ڈاکٹر، مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ لڑکی صرف خوابوں میں ہی نہیں رہی، وہ تو میری روزمرہ زندگی میں بھی آ گئی ہے۔ کیسے؟ کل میں دفتر میں تھا، اچانک کھڑکی کے شیشے پر اس کا عکس نظر آیا، پھر کافی کے کپ میں، پھر میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر۔ وہ ہر شیشے میں ظاہر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن میں نے کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسی طرح کوئی پیغام رسانی کرتے ہیں۔ وہ مختلف شیشوں اور آئینوں کے درمیان سفر کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ لڑکی؟ میں سمجھ گیا، ڈاکٹر نے کہا۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی پیغام کے لیے ڈھونڈ رہی ہے؟ مجھے نہیں علم، لیکن کل رات کے خواب میں وہ چہروں کی دکان سے نکلی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی، شاید وہ آپ کو بتانا چاہتی ہو کہ آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس کا اصلی چہرہ نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا۔ ایک اور جھٹکا، جیسے میرا دل کوئی اور چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے خود کو مکمل گرفت میں پایا کہ جیسے میرے اندر کوئی اور مداخلت کر رہا ہے، ایک سایہ جو حقیقت کے پردے کو ہٹا رہا ہو۔ اچانک ایک جھونکے نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں نے باہر دیکھا، سڑک پر پڑے ایک ٹوٹے ہوئے شیشے میں نے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اس بار واضح طور پر مسکراتے ہوئے نظر آئی۔ ڈاکٹر، وہ باہر ہے، میں چلایا۔ لیکن جب میں نے دوبارہ دیکھا، شیشے میں صرف میری اپنی تصویر تھی، مگر کچھ مختلف، جیسے میرا چہرہ بدل گیا ہو۔ دکھائی دینے والی تصویر کے پیچھے ایک اور بھیگتی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی، جو میرے اندر ایک اور شکست کا سبب بنی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں بھی ان ہولناک خوابوں کا حصہ ہوں، اور میری ہنسی، میرے جذبات، سب کچھ۔ کیا ہے یہ؟ میں نے چلا کر کہا۔ شاید، ڈاکٹر ماجد نے نرمی سے کہا، وہ لڑکی آپ کو یہ بتانے آئی ہے کہ جس ٹوٹے ہوئے آئینے کو آپ نے چھپایا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اسے باہر نکالیں اور اس کے ہر ٹکڑے کو قبول کریں۔ اصلی محبت کسی اور سے نہیں بلکہ خود سے ہوتی ہے، اپنے تمام ٹوٹے ہوئے حصوں سمیت۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید میں ہی وہ تھا جسے میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ 12 سالہ بچہ جو ایک ٹوٹے ہوئے آئینے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی کلینک کی تمام دیواریں شفاف ہو گئیں۔ میں نے دیکھا کہ باہر کا سارا لاہور ایک وسیع و عریض آئینہ بن چکا ہے، جس میں ہر چیز، درخت، گاڑیاں، لوگ اپنے اصلی روپ میں نمودار ہو رہے تھے۔